کشف المحجوب پر مرزا نے جو اعتراض کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان الحجویری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی ہے، اس پر بحمد تعالیٰ ہم نے مرزا کو الزامی جواب دے کے اس کا منہ بند کروایا ہے۔ اب اس سے اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے۔ مرزا کے فالورز اور مرزا کے چاہنے والے اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دو۔ اب مرزا سے جواب تو کوئی بن نہیں پڑ رہا، اب مرزا اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اب مقابلے میں جواب دینے کی بجائے گالم گلوچ اور بد زبانی پہ اترا ہے۔ اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا ہے انہوں نے چونگڑا، اس نے تعویل کی ہے، تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں آئے؟ ابھی نیا بیان دیا اور اس بیان میں کہا کہ بریلویوں نے ایک مولوی چھوڑا ہوا ہے، میں تو اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، چھوٹا سا بچہ ہے، انہوں نے بریلویوں نے اس کو چھوڑا ہے، مولوی ایک چھوڑا ہے، انہوں نے بچونگڑا سا ہے، اور کہتا کہ بریلویوں کے اس چوزے نے، بریلویوں کے اس چوزے نے کشف المحجوب کی عبارت کی تعویل کے لیے صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے، اور کہا کہ دیکھیں صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی گستاخی موجود ہے۔ حالانکہ میں نے یہ جواب مرزا کو الزامی دیا تھا کہ اگر تم کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کو گستاخی رسول اور اہانت رسول قرار دیتے ہو، تو اس سے بڑے واقعات حدیث کی کتابوں میں صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل دیگر کتابوں میں موجود ہیں، ان کا کیا جواب دو گے؟ اب ان کا جواب تو دینی اس سے بن نہیں پڑا، الٹا اب یہ ہے کہ یہ بد زبانی اور گالم گلوچ پہ اترا ہے۔ باقی رہے گی بات میرے چھوٹا سا بچے ہونے کی، تو بھائی میری اور اس کی عمر کا جو فرق ہے وہ 4 سے 5 سال تقریباً ہوگا۔ 6 بچوں کا الحمدللہ میں باپ ہوں، کوئی 4-5 سال کے بعد میں اگر بڑے بچے کی شادی کر دوں تو اللہ کے فضل و کرم سے میں دادا ابو بن سکتا ہوں۔ اور مجھے یہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ اور چوزا اور جناب بچونگڑا، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے باقاعدہ طور پر جو علوم متداولہ اس وقت مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، میں نے باقاعدہ 10 سال درس نامی کا کورس کیا ہے، علوم عربیہ کا بحمد تعالیٰ فاضل ہوں، اور باقاعدہ ریگولر کریمہ سادی سے لے کر صحیح بخاری تک اور صحیح بخاری سے لے کر مفتی کورس تک میں نے تخصص فی الفقہ الاسلامی بحمد تعالیٰ میں نے کیا ہوا ہے، اور عرصہ 8-9 سال سے جو شعبہ تدریس کے ساتھ میں منسلک ہوں، اور علوم عربیہ خود پڑھے بھی ہیں، پڑھا بھی رہا ہوں، علوم عقلیہ نقلیہ پڑھنے کے بعد میرا بحمد تعالیٰ 8-9 سال کا تجربہ ہے، دورہ حدیث تک میں سبق طالب علموں کو بحمد تعالیٰ پڑھا رہا ہوں۔ یہ میری درس نظامی کی سند ہے، بحمد تعالیٰ میں نے دورہ حدیث باقاعدہ کیا ہوا ہے، اور میں کوالیفائڈ سند یافتہ بحمد تعالیٰ ہوں، اور یہ میری مفتی کی سند ہے۔ تخصص فی الفقہ الاسلامی اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ دارالعلوم جامعہ نیمیہ سے میں فارغ التحصیل ہوں، اور میں نے باقاعدہ یہ علوم و فنون بحمد تعالیٰ پڑھے اور 8-9 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور مجھے یہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ بچونگڑا اور چوزا، اور اس کی جو چرب زبانی ہے اور اس کی جو زبان ہے مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ میری کیا حیثیت ہے، اس کی زبان جو ہے اس سے تو انبیاء، صحابہ اور اولیاء اللہ نہیں بچ سکے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ اپنی چرب زبانی سے اس نے تو پچھلے دنوں جو بیان دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، کہا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کہا کہ وہ کل کے چھوکرے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ تو اس طرح کی جو نا وہ چرب زبانی سے اور دریدہ دانی سے اب کام لے رہا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور جو میں نے حوالے پیش کیے تھے اس سلسلے میں مرزا کو کشف المحجوب کے حوالے سے الزامی طور پر جوابات پیش کیے تھے۔ اچھا، اس پر میں 1-2 باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، بچونگڑا ہے، چوزا ہے، جبکہ مرزا محمد علی کے اپنے ایک درینہ ساتھی علی الحسن نقوی صاحب نے میرے بارے میں جو تبصرہ اور کمنٹس دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ راشد محمود رضوی صاحب بہت بڑے محدث ہیں۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہے، وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے اپنی باتوں سے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب نے تقال پر ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے، من گھڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ۔ اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا، اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی۔
علی الحسن نقوی صاحب مرزا کے ساتھی کہہ رہے ہیں بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، بچونگڑا ہے، چوزا ہے۔ اور جس بندے کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے کہ بریلویوں کا بڑا محدث ہے، قاری ظہور احمد فیضی، اس کے ساتھ 2017 میں میرا دوں بدوں بحمد تعالی مناظرہ ہوا، اور میں نے اس مناظرے میں اس کو دھول چٹائی ہوئی ہے، جس کو یہ محدث کہہ رہا ہے بریلویوں کا، جبکہ وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں مانتا اور نہ وہ بریلوی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اور چوزا ہے اور بچونگڑا ہے۔ اور پھر غیر مقلدین کے بہت بڑے مناظر جس کو وہ سلطان المناظرین کہتے ہیں، رفع الیدین کے مارکۃ الآراء مسئلے پر زمانہ طالب علم میں 2010 میں بحمد تعالیٰ 5 گھنٹے دوں بدوں مناظرہ میں نے بحمد تعالیٰ کیا ہے، اور چاروں شان شد کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسئلے پر، رفع الیدین کے مسئلے پر، اور کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے جی۔ باقی رہ گئی بات کشف المحجوب کے والے سے جو میں نے الزامی جو جوابات دیے تھے صحیح مسلم اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث سے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، سارا واقعہ بیان نہیں کیا، صرف اشارہ کیا اور ایک لائن میں بات مکمل کر دی ہے۔ وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں داتا صاحب 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، 4تھی صدی کے، 3ری صدی کے ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہے کتاب امام محمد بن سعد المتوفی 230 ہجری کی الطبقات الکبریٰ لابن سعد، اس میں وہ واقعہ موجود ہے جس کی طرف سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، امام حاکم نیشاپوری المتوفی 405 ہجری، یہ 4تھی اور 5ویں صدی کے محدث ہیں، یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے فوت ہو گئے۔ اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کی 6910 نمبر روایت لے کے ہے، اور یہ ہے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی روایت نمبر 19616، پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ اپنی کتاب میں لے کے ہے۔ اور امام ابن ابی العاصم المتوفی 287 ہجری اپنی کتاب الاحاد والمسانی صفحہ نمبر 609 پر یہی واقعہ اپنی کتاب میں لے کے، یہ بھی 30ویں صدی کے امام اور محدث ہیں جس کی طرف سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا۔ داتا صاحب نے جو واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا اپنی کتاب کشف المحجوب میں، وہ واقعہ حجاب اور پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی سن 5 ہجری سے پہلے کا۔ اور اب میں نے جو حوالہ پیش کیا صحیح مسلم سے، مسند احمد ابن حنبل سے، مسند ابی عوانہ سے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی سے، شعب الایمان سے، سنن دارمی سے اور شعب الایمان سے، وہ واقعہ کیا ہے ذرا میں اس میں آپ کے سامنے پہلے تو رکھتا ہوں صحیح مسلم۔ یہ صحیح مسلم ہے، اس میں حدیث نمبر 3407 8 9 امام مسلم لے کے آئے، اور امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باب کا عنوان یہ باندھا ہے، باب ندب من رأى امرأة فوقت فی نفسہ، اس شخص کے عمل کے مستحب ہونے کے بارے میں جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ عورت اس کے دل میں بیٹھ گئی، الی ان یاتی امرأتہ او جاریتہ، کہ وہ جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ عورت اس کے دل میں بیٹھ گئی، تو پھر وہ کیا کرے، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے یا اپنی لونڈی کے پاس جائے اور اپنا جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تاکہ واقعہ اس کے پاس جائے، عمل زوجیت کرے تاکہ اس کے دل سے وہ خیال اتر جائے۔ اور یہ واقعہ لے کے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فأتى امرأته زینب، تو اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اب یہ لفظ ہیں اور یہ واقعہ ہے، اس کے اندر مرزا نے اب لقمہ دینے کی کوشش کی، کہتا کہ عورتیں جا رہی تھی، ان عورتوں میں سے کسی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، عورتیں جا رہی تھیں، یہ بالکل ایک لفظ تک اس روایت میں موجود نہیں ہے۔ پھر وہ نظر پڑ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر پھیر لی، ایک لفظ تک اس واقعے میں اس روایت میں، تینوں روایت میں موجود نہیں ہے، اور اپنی طرف سے لقمہ اس میں شامل کر رہا ہے۔ بلکہ مسند احمد ابن حنبل، یہ ہے مسند احمد ابن حنبل، مطبوع دار الاحیاء التراث بیروت لبنان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس میں جو میرے پاس نمبر ہے 14128 ہے،
اور مکتبہ رحمانیہ سے جو کتاب چھپی ہے اس میں 14,591 نمبر حدیث کا نمبر ہے. آپ دیکھیں اس میں لفظ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امراتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فاعجبتہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی، فاتا زینبا وہی تمعص منیۃً، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس آئے، وہ اس وقت چمڑے کو رنگ رہی تھی، فقضا منہا حاجتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی حاجت پوری فرمائی، اور پھر فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، وتدبر فی صورت شیطان، اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، فاذا رآ احدکم امراتن، پس جب تم میں سے کوئی بندہ کسی عورت کو دیکھے، فاعجبتہ، پس اس کو وہ عورت اچھی لگے، فلیأتی اہلہ، پس وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، تو جو اس کے دل میں خیال تھا وہ خیال نکل جائے گا. اب یہ واقعہ پورا مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے. کشف المحجوب کے واقعے کو ایک طرف رکھ لیں اور مسند احمد ابن حنبل 14,128 اور دوسرے نسخے کے مطابق 14,591، اور یہ سنن دارمی ہے 2,215 نمبر روایت اس میں، اور یہ ہے مسند ابی عوانہ المتوفیٰ 316 ہجری، امام ابو عوانہ ان کی کتاب ہے، اس میں 3,257 3257 نمبر روایت، اور شعب الایمان میں 5,435 نمبر، سنن ابی داؤد میں 2,151 نمبر، اور دیگر کتب حدیث میں جو واقعہ موجود ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں، دونوں سامنے واقعات رکھیں. داتا صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعہ حجاب اور پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ جو مسند احمد ابن حنبل میں ہے یہ حجاب اور پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے. جس کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کسی اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنا نہ منع تھا، نہ حرام تھا، نہ ہی شریعت کی طرف سے ممانعت وارد ہوئی تھی، اور نہ ہی ابھی تک پردے کے احکامات جو ہیں وہ فرض ہوئے تھے. اور یہ واقعہ مسند احمد بن حنبل کا صحیح مسلم کا اس وقت کا ہے جب پردہ فرض ہو چکا تھا، جب اجنبیہ عورت کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ممنوع قرار پا چکا تھا. کشف المحجوب میں جس واقعے کی طرف اشارہ وہ گستاخی ہے، اور یہ کیسے گستاخی سے بچ جائے گا؟ اس کو گستاخی سے کیسے نکالو گے اگر تمہارے دعوے کے مطابق اس طرح کی چیزیں گستاخی اور توہین رسالت ہیں؟ تو ان کو ذرا کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ ان کا جواب دو. اب مرزا جو ہے وہ بالکل اس کا جواب اسے بن نہیں پڑا، اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہا ہے، اور اب گالم گلوچ پہ اور بد زبانی پہ اور چرب زبانی سے پہ اترنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا ہے. میں صحیح بخاری کی 3,780 نمبر حدیث سامنے رکھ کے اس بات کو واضح کروں گا کہ پردہ اور حجاب فرض ہونے سے پہلے ابھی ہجرت مدینہ کے اوائل میں کچھ حالات اور احکامات الگ تھے. اس میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ کا. یہ وہ تھے جن کا مدینہ شریف میں آپس میں مواخات قائم ہوئی، آپس میں یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 2 بیویاں تھیں. حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ ولی امراتان فانظر اعجبہما، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو ان میں سے تمہیں اچھی لگے فسمیہا، اس کا نام بتا دو، تو اطلقہا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور عدت گزارنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے گی. کس کو دیکھ لو؟ حضرت سعد کی بیوی کو، ابھی ان کے نکاح میں ہیں. تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے تحت لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ النُّزُولُ عَنِ الزَّوْجَةِ فِي صَدْرِ الْحِجْرَةِ جَارِيًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرَج، کہتے ہیں بغیر حرج کے شروع میں یہ جاری تھا کہ ایک شخص کی عورت اس کے نکاح سے نکال کر دوسرے نکاح میں اس کو داخل کیا جانا یہ بغیر حرج کے جاری تھا. یہ واقعہ صحیح بخاری کا 3,780 نمبر جو واقعہ ہے اس سے یہ بات بالکل جو ہے وہ ان کا استدلال بالکل قوی ہو جاتا ہے جو علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں استدلال کیا ہے. تو یہ واقعہ جو ہم نے پیش کیے ہیں مرزا صاحب اس کا جواب دیں، گالیاں نہ دیں، لوگوں کو بچہ بچونگڑا چوزا اور اس طرح کی جو نا وہ لینگویج استعمال نہ کریں، اس کا جواب دیں. اگر کشف المحجوب کی کا یہ واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا گستاخی ہے، جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے، جو کہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جو کہ المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے، اور جو کہ تفسیر الطبری
امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس واقعے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جریر تبری نے اس واقعے کو صرف نقل نہیں کیا بلکہ اس واقعے سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے، نتیجہ نکالا ہے تبری نے، یہ واقعہ تبری میں موجود ہے۔ اور یہ ابن جریر تبری کون ہے؟ جن کو مرزا کے ممدوح اور مرزا کے بابا جان زبیر لزئی نے اپنے فتاوی علمیہ اس کے صفحہ نمبر 423 پر لکھا ہے کہ امام ابن جریر تبری اہل سنت کے بڑے امام، یہ اہل سنت کے بڑے امام جن کو زبیر لزئی، جس کو تم کہتے ہو حق گو عالم دین، زبیر لزئی نے بڑے امام اہل سنت کے لکھا ہے، ان ابن جریر تبری نے اس واقعے کو بطور استناد اس کو دلیل بنا کے اس سے رزلٹ اور نتیجہ نکالا ہے۔ تبری بھی بچ جائیں وہ گستاخ رسول نہ ٹھہریں، امام طبرانی بھی بچ جائیں گستاخ رسول نہ ٹھہریں، اور ابن سعد بھی بچ جائیں وہ گستاخ رسول نہ ٹھہریں۔ اور گستاخی کا فتویٰ ہے تو صرف کشف المحجوب پر، پرنٹنگ بند کریں تو صرف کشف المحجوب کی، ان ساری کتابوں کی پرنٹنگ بند کرنے کا تمہیں کہنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی پرنٹنگ بند کرنی پڑے گی، مسلم احمد ابن حنبل کی پرنٹنگ بند کرنی پڑے گی، المعجم الکبیر لطبرانی کی پرنٹنگ بند کرنی پڑے گی، تفسیر الطبری کی پرنٹنگ بند کرنی پڑے گی۔ کشف المحجوب کی بات ہے، کہتا آگ لگا دو چوراہے میں رکھ کے رستے میں آگ لگا دو، اس کی پرنٹنگ بند کر دو۔ تو یہ ساری محدثین کی کتابیں جو اس واقعے سے بری پڑی ہیں، جنہوں نے اس واقعے سے استدلال کیا ہے، ان کتابوں کے بارے میں ذرا حکم کر کے دکھاؤں۔ اب یہ مرزا کے ہمارا جو استدلال اور الزامی جواب ایسا گاٹے فٹ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔